الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء وسند محمد رسول الله والذين معه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا انصاف کرو بہت ہی نہیں کم از کم انی آواز ضرور کھڑو جنی لنگر لین لگے کھڑتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کنی میں نکل دیا چاچا میرا حصہ بھی دیا میرا بھی دیا مجھے کشاری مسئلہ بھی میرا دل کردہ میں پیر صاحب کی موجودگی جو سنا ہی ہیں میں جو پڑھے ہیں اور جو حقیقت دیکھو ہوئی شریعت اسلامیہ نے عورت کو حکم فرمایا تو چین بولے
میں کتے نہیں پڑھیا کہ بندے نو رب نے حکم دیتا ہوئے پہنچا نہ بھولے اور میں نے یہ بھی پتا میں بندہ جب آگے کل دیکھا کہ اللہ پاک نے الحمدللہ جڑا حکم ساڑے واسطے نہیں بنایا انہوں اپنے اوپر مسلط نہ کریے پڑھنا درود تے پھر ہچکچانا کیا اللہ دے گھر وچ بیٹھا ذرا حضور دے روزے دا تصور جماؤ نا اے تو سمجھو کہ اسی مصطفیٰ دے روزے دے سامنے کھڑے اور درود پڑھ رہے ہیں اللہ پاک دی طرفوں منظوری ہو گئی وہ مہربانی فرما دے وے تے دیر نہیں لگنی انشاءاللہ وہ ویلا آوے گا اکھاں سامنے گنبد دی ہریالی ہوے گی تے زبان تے درود و سلام جانے سارے یہ تو وہ عبادت جڑی اللہ پاک نے سانوں کو فرمایا درود پاک پڑھو اللہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے لیکن درود وہ بھی پڑھتے ہیں تیرا سارے ڈال کے درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاة غریب آدھا یتیم آدھا سہارا یا رسول اللہ غریب الحمدللہ بڑا بڑا سہارا ہے اور الگری اظہار کر لئے سہارا یا رسول اللہ صغیب آدھا یتیم آدھا سہارا کوئی زبان خاموش نہ رہے بولے سہارا سہارا یا رسول اللہ غریب آدھا یتیم آدھا سہارا یا رسول اللہ ہمیں نو جان تو پیارا پیارا رسول اللہ ہمیں نو جان تو پیارا پیارا رسول اللہ غریب آدھا یتیم آدھا سہارا یا رسول میری کشتی
رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ رسول اللہ اور تواڈے تمام دے دل دی ترجمانی میں کرنا کسے نو مان دنیا دے کسے نو ہے عبادت دے تے سانو ہے تے بس تیرا سہارا یا رسول اللہ سانو ہے تے بس تیرا سہارا یا جڑا منی بیٹھا بولے تے سانو ہے تے بس تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ بڑی حسرت ہے دل اندر میں ویکھا شہر تیرے نو بڑی حسرت ہے دل اندر میں ویکھا شہر تیرے نو کدوں چمکے گا قسمت دا ستارہ یا رسول اللہ کدوں چمکے گا قسمت دا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا لا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یار اور صدا وصدا روے تیرا دوارا صدا وصدا روے تیرا دوارا اسی اس گل نو جان دیو جڑا فقیر دوارے دی موتی خیر مانگدا انہوں خیر بھی چوکی جس دوارے دی خیر لال کے مانگنی سارا زمانہ اس دوارے تو مانگ کے کھانا اللہ دیندہ ہی اس دوارے دے صدقہ آؤ جڑا کھاتا ہے اللہ کو انہوں حلال کریے تے اس دوارے دی خیر مانگیے صدا وصلا روے تیرا دوارا صدا وصلا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھوں ہوتا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھوں ہوتا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ
بارگاہ رسالت آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ حسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین ختم الانبیاء جلوائے حق نما شمع غار حرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر آج دی اس خوبصورت نظم دی مسند صدارت تشریف فرما پیک اخلاص و محبت مخدوم العلماء پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید کرم علی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ آج دی اس خوبصورت نظم دی صدارت فرما رہے ہیں اور دیگر قریب اور دور تو تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ مہمانان گرامی اللہ پاک دے کرم اور دی توفیق دے نال اللہ دے گھر میں اندر بیٹھنا نصیب ہے دعا ہے رب تعالی ساڈا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا سننا آنا جانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے قبول فرمائے مبارکباد کے مستحق نوانیہ محفل بالخصوص بھائی محمد فریاد علی ملک عدنان علی بھائی محمد عرفان اور دیگر جنہوں نے آج دی اس خوبصورت بزم دا اہتمام کیتا تھونوں اور مینوں مل کے بیٹھ کے آقا دا ذکر کرن دا موقع دیتا اللہ کریم انہاں دا انتظام قبول فرمائے اور جو بھی اس تھے بیٹھ کے پڑھی جتنے بھی اہل خانہ دے او ایمان والے جو دنیا تو چلے گئے ہیں قریب دے اندر یا زمانہ بائی دے اندر اللہ کریم تمام دی مغفرت فرمائے تمام دی بخشش فرمائے جتنے ایسی بیٹھے ہیں اللہ کریم سارے تمام دے اہل ایمان جو پردہ کر گئے ہیں انہاں دی آخر دی منزلوں آسان فرمائے عزیزان گرامی قدر میں پہلی دفعہ آپ دے گاؤں دے اندر آ کے آپ دی زیارت کر رہا ہوں کہ اللہ پھر صاحب کے نال میں میری پہلی ملاقات سی الحمدللہ آپ بڑی محبت فرمان والی شخصیت ہیں بڑی پیار والی شخصیت ہیں آپ دا پیار آپ دا اخلاق دیکھ کے بہت دل خوش ہویا اللہ کریم آپ دے پیار کے اندر مزید برکت پیدا فرمائے اور ایسے عظیم لوگوں کو پیار کا مل جانا اور دل کے اندر پیار والی کیفیت موجود ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے تو منصب کے مطابق پیار تے ویسے دلہ تو نکل جاندے ہیں بندہ سمجھتا بس میں اور تے کوئی نہیں ہے اللہ پاک نے انہوں پیار والی کیفیت نال مالا مال فرمایا تسی بھی ماشاءاللہ بڑے پیار والے انہاں دے پیار دا اظہار کر کے میں تھوڑے پیار دی نفی نہیں کر رہا تسی بھی شامل اللہ کریم تمام اپنے فضل نال مالا مال فرمائے عزیزان گرامی قدر بھائی محمد فریاد میرے نال مسلسل رابطے دن زد ہے اور اینا بینو موضوع بھی دسیا میں پوچھیا کہ میں حاضر تے ہونے ہیں میں عرض کی کرنی موضوع کی جناب کے سامنے رکھنا ہے تے موضوع اینا مینو تاجدار صداقت فناف الرسول عادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات حوالے نظر تھا میں انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع کو جناب کے سامنے رکھوں گا اور چونکہ اس سالے ثواب کے حوالے نظر بھی پروگرام ہے میں وہ بھی بات عرض کروں گا اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور نال نہ میں کیا سی تھوڑے کو 2-2.5 گھنٹے بیان سننا ہے تو سب پریشان نہیں ہونا کسی کو جاتا سبحان اللہ بھی نہیں بولی میں ٹھیک ہے انہاں دا ایک اپنا پیار ہے بولنا کے اندر تے مذاکرہ کوئی نہیں کم ہی جو بولنا ہے تے پھر تھوڑا کیا تے زیادہ کیا اساں صرف اپنا ہی نہ دیکھنا تھوڑا بھی تے نال کرنا ہے کیونکہ ساڈی تربیت کے اندر بات شامل نہیں کہ جناب میں کو پھڑ لیا تے ہونا یا تک نال کھچن گیا موت ہی چھڑاوے ایسی تربیت نہیں خیر الکلام ما قل ودل بات ہو بہتر ہوگی کہ تھوڑی ہوئے تے مانا خیز ہوئے کلم الناس علی قدر عقولہم میری کوشش بھی ہوئے گی کہ میں جناب دے ذوق دے مطابق بات کرنا میں تھوڑے ذوق تو واقف نہیں نہ تجھی میرے تو واقف ہو چلو آج موقع مل گئے واقفیت بنا لیں گے اللہ پاک مہربانی فرمائے ذرا ذوق نال بولے سبحان اللہ
اسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے اے دے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں نیکیاں لینیاں نے کوشش کرو کہ خود ہی آپ نیکیاں دا اہتمام کر لو نہیں کہیں کہ نہ تے پھر لے دیں گے رل کے نیکی کریے ذرا محبت نال دے سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر الحمدللہ اللہ پاک دا کروڑ ہار احسان ہے کہ اس ذات نے سانو ہر اس چیز دی محبت عطا فرمائی ہے جدی نسبت مصطفیٰ دی ذات مصطفیٰ اللہ پاک دا کروڑ ہار احسان تسی دنیا پھر کے دیکھ لو زمانہ پھر کے دیکھ لو تمہیں رنگ رنگ کے لوگ ملن گے رنگ رنگ کے مزاج نظر آن گے رنگ رنگ دیا صورتاں نظر آن گی رنگ رنگ کے طریقے نظر آن گے ہر کسی دا انداز اپنا ہے ہر کسی کی سوچ اپنی ہے ہر کسی دا معیار اپنا ساڈا جو معیار ہے نا دل کے اندر پیار کی ضرور ہے اسی جدو کسی نال پیار کرنے ہیں اسی جدو کسی نو دل دین لگے نہ اسی رنگ ویکھنے نہ ڈھنگ ویکھنے نہ مال ویکھنے نہ قبیلہ ویکھنے نہ گھر ویکھنے نہ کاروبار ویکھنے اساں جدو کسی نال پیار کرنے ہیں ویکھنے ہیں ایدی آقا نال نسبت ہے کہ نہیں اسی نسبت دیکھنے جتھے نسبت نظر آ جاوے وہ جیسا دی ہوئے اسی کو دے تو اپنا تن من قربان کرتے بھی تیار ہو جائے میں بہت ہی تو لمبی بات نہیں کرتا دور دی گل نہیں کرتا کہ لفظ صاحب میں جتنے تسی بیٹھے ہو اگر تو آنے وچوں کسی نے پوچھ لے جاوے نا ابو لہب نال پیار ہے گا کہ نہیں ہے گا آخر گا شاہ جی چپ کرو کڑے بندے دا نام لے لیا اسی نہیں ابو لہب نال پیار کر بندہ آنکھیں مکہ دا چودھری سی پھر بھی نہیں کرتے سونا بھی سی پھر بھی نہیں کرتے بہتا تذکرہ چھیڑا گئے تھے آگے کا چپ کرو ابو لہب دیاں گلنا کر دیو ابو لہب چودھری ہوئے گا اپنی جگہ مالدار بھی سی اپنی جگہ اسی تے ابو لہب نو جتی دی ڈوک تے بھی نہیں رکھتے ساڑھے سامنے ابو لہب دا اس انداز اندر نام نہ لگی طبیعت آوازار کر دیتی ہو دیو دی طبیعت نو فریش کرنا ہوئے تے پوچھ لیے رنگت کالے بلال نو پیار کر رہے رنگ دے کالے بلال حبشی نال پیار کرنا تے اوندا چہرہ جویں تہاڈا بلال دا نام سن کے نا چہرہ خوشی نال کھل گیا ہے اساں بلال حبشی نو دیکھ رہے نہیں پر بلال دی عشق دی داستان تے پڑھی تے سنی ہے نا اسی بلال حبشی نال پیار کرنے نا بھاویں رنگ دا کالا ہے بلال کول مال نہیں لیکن بلال نال پھر بھی ساڈا قلبی لگاؤ ہے کیونکہ بلال دی نسبت مدینے والے آقا دے نال ہر وہ چیز جنی نسبت حضور دی ذات نالے اسی دے نال پیار کرنے ہیں وہ انسان ہوئے تاں جگہ ہوئے تاں پتھر ہوئے تاں کپڑا ہوئے تاں وال ہوئے تاں لباس ہوئے تاں جتی ہوئے تاں جو بھی آقا دی ذات نال جڑ گئے یہ ساڑھے واسطے اور معزز ہو گئے الحمدللہ اسی اس سے ہی نسبت مجدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دیکھنے آنا تھے اس نسبت دی وجہ تو اسی انہوں نے بیان کرنے ہیں الحمدللہ ہم اس بات پہ شکر ادا کریا کرو عزیزان گرامی اس بات پہ بھی شکر ادا کریا کرو اگر تساں دامن دیکھنا ہوئے نا جڑا گستاخی دے دھبے تو پاک ہوئے نہ اس دامن تے صحابہ دی گستاخی دا دھبا ہوئے تے نہ اس دامن تے اہل بیت اطہار دی گستاخی دا دھبا ہوئے ایسا دامن ویکھنا ہوئے تے اللہ نے وہ دامن اہل سنت و جماعت و عطا فرمایا ساڑھے دامن کے اندر ہر ایک دا پیار ہے اسی گھر والے نال بھی پیار کرنے تے گھر والے نال بھی پیار کرنے تمام صحابہ کائنات کے اندر صحابہ تو بد عظمت والا کوئی صحابہ دے دو گروہ ایک مہاجرین دا ایک انصار دا تمام صحابی عظمت والے تمام صحابی شانہ والے درجہ صحابیت سب برابر نہیں لیکن مقام اور مرتبہ دے لحاظ سب ایک جیسے نہیں انصار عظیم نے مہاجرین اعظم نے مہاجرین اور انصار وچوں گل سمجھ رہے ہو مشکل انداز سے نہیں حضرت میں ایک پوچھنا چاہتا تھا کہ تسلی ہو جاتی مہاجرین اور انصار کے صحابہ دے دو گروہ
دوویں کرما والے دوویں شانہ والے لیکن مہاجرین دی عظمت انصار نالوں زیادہ ہے اور انصار سارے تمام عظمتہ والے نے مہاجرین دی شان زیادہ ہے مہاجرین وچوں میں سب تو زیادہ شان والے عشرہ مبشرہ پھر عشرہ مبشرہ وچوں سب تو زیادہ شان والے مصطفیٰ دے 4 یار نے اور 4 یاراں وچوں سب تو زیادہ شان والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عتیق بھی نے حلیم بھی نے صادق بھی نے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دامن تے بت پرستی دا کوئی دھبا نہیں آپ نے زمانہ بچپن دے اندر بھی بت پرستی نہیں کی تھی لڑکپن دے اندر بھی بتاں تو نفرت کی تھی جس ہستی نو میں موضوع سخن بنایا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہاں نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی زمانہ اسلام دے اندر بھی یاری مصطفیٰ کی ذات نہ لائے رکھی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی نے کہ اللہ دی ذات نے انہاں نو ازل تو اپنے محبوب دی یاری واسطے منتخب فرما لے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم ہستی نے آپ نے اس وقت لجبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق کی تھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رات نو سارے نے جھٹلا دیتا اس ویلے میدان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے عرض کی تھی لجبالا میں کل بھی تھوڑا سا میں آج بھی تھوڑا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم ہستی نے جڑے سب تو پہلے اسلام لے کے آئے مردہ بھی تو سب تو پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی نے جنہاں نے سب تو پہلے اظہار اسلام فرمایا آپ نے سب تو پہلے ہی تبلیغ فرمائی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تبلیغ دی وجہ تو مسلمان ہوئے ساتھ بن ابی وقاص آپ کی تبلیغ دی وجہ تو مسلمان ہوئے حضرت زبیر آپ کی تبلیغ دی وجہ تو مسلمان ہوئے آپ سب تو پہلے مبلغ اسلام نے ابوبکر صدیق آپ وہ ہستی نے آپ نے اپنے آقا دا دفاع مشرکین تو فرمایا اپنی جان بھی مصطفیٰ دے حوالے کر دیتی اپنا مال بھی مصطفیٰ دے حوالے کر دیتا اپنی اولاد بھی مصطفیٰ دے حوالے کر دیتی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کام صدیق میں صدیق کی بات کر رہا ہوں ایک اعزاز ایسا ملیا جڑا کسی اور صحابی نے مقدر دے اندر نہیں آیا ابوبکر صدیق آپ وہ ہستی نے آپ خود بھی صحابی آپ کے ابا جان بھی صحابی آپ کے بیٹے بھی صحابی آپ دیاں بیٹیاں بھی صحابی آپ کے پوتے بھی صحابی آپ کے بیٹے بھی صحابی اور اچھا بولو سبحان اللہ عزیزہ نے گرامی کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سب تو بڑے متقی ہیں میں ایک کہہ لوا کہ حق رکھنا وا اگر ابوبکر صدیق کو قبلہ پیر صاحب متکلم اسلام کے روپ کے اندر دیکھا جائے ابوبکر صدیق کا جوڑ کوئی نہیں اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مفسر کے روپ میں دیکھئے آپ ورگا مفسر کوئی نہیں اگر ابوبکر صدیق نے ایک محدث کے روپ کے اندر دیکھئے آپ ورگا محدث بھی کوئی نہیں اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مفتی کے روپ کے اندر دیکھا جائے آپ ورگا مفتی بھی کوئی نہیں اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عاشق مصطفیٰ کے روپ میں دیکھا جائے تو آپ ورگا عاشق مصطفیٰ بھی کوئی نہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تسی ٹھیک ہو گئے ساؤنڈ راز ہوتا ہے اس کو تسی بول دے نہیں وہ تاں تھوڑی جی چپ میٹ جاتا ہونا میں سنا یہ بھی بول دے میرے رولے تیرہ دی آواز سمجھ رہے ہیں نہیں اس جان کی اکھا میٹ دے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو سام بول رہے تینے بھی راضی ہو جانا تیرا ذات رہے بولے سبحان اللہ یہ تو بولتے نہیں نا یقین جانو مجبوراً جڑے خطیب ہوندے نے نا انہاں نوں پیکج دینے پیندے نے پیکج دینے پیندے نے پیکج دے نام تے پھر عوام بول دی ہے تو بغیر پیکج تو بولو سبحان اللہ
اساں پیکج دے دیں نا وہ بھی سونے پیکج ہوتے ہیں جی میں پاک کے یو فون دے تے زونگ دے تے جائز دے پیکج لے دیں نا ذرا یہ جو محبت والے پیکج نے یہ انہاں تو بھی اعلیٰ نے چنگی دعا مل جاتی پیکج دے اندر اللہ قبول فرما لے دیوارے نیارے ہو جاتے ذرا محبت نال بولے سبحان اللہ عزیزاں نے گرامی قدر وہ عظیم ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تمام صحابہ عظمت والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی نے جنہ دا صحابی ہونا نشے کتی تو ثابت ہے آپ دا صحابی ہونا نشے کتی تو ثابت ہے قرآن تو ثابت ہے جیڑا بندہ آپ دے صحابی ہونا انکار کرے گا نا وہ نس دا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا سمجھے ہو وہ کافر ہو جائے گا دائرہ اسلام پہ نکل جائے گا باقی جتنے بھی صحابہ نے نبی نے فرمایا میرے صحابی نے صدیق وہ نے اللہ فرمانا سونے تیرا صحابی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عظیم ہستی میں ایک روایت اندر میں پڑھے ہیں کم از کم 13 آیتاں اس تو کم نہیں ہو سکتی زیادہ دی روایت موجود ہے کم از کم قرآن پاک دیاں 13 آیتاں ایسیاں نے جنہاں ابو بکر صدیق دی شان وچ نازل ہوئی روایت میں قبلہ عبداللہ صاحب پڑھا 200 حدیثاں ایسیاں نے جنہاں دے اندر صرف شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ العزیز میں قرآن پاک وچوں بھی آپ کی عظمت نو بیان کراں گا احادیث دی روشنی کے اندر بھی آپ کی عظمت نو بیان کراں گا پھر دعا دی طرف نکل جاواں گے اللہ پاک سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے میں ابتدا دے اندر یہ عرض کر دے میں بھی بات عرض کر دیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی میں عظمت عرض کرن لگا نا تے دا مطلب ہر کس نہ لگے کہ ساڈے دل وچ مولا علی دا پیار اسی مولا علی نے بھی دیوانی ہے مولا علی دا ذکر آوے گا اسی بھی سینہ تان کے دے ڈٹ کے علی علی کرا دیا کیونکہ ہونا میں موضوع ہی صرف آپ دا عرض کرنا ہے ویسے ساڑھے دل کے اندر میں شروع کے اندر عرض کر دی تھی ساڑھا پیار ہر اس ہستی نالے جی نسبت مصطفیٰ میں عرض کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عظیم ہستی نے جنہاں دا صحابی انہاں نے شرکتی تو ثابت پڑھی اللہ دا قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات نے فرمایا
سجدہ میرے مالک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے والذین معه فرمایا میرے سونے میں نال علماء فرمایا معه تمراد ابو بکر صدیق نے نکری کڑی آتی عظمت بیان کرا الحمدللہ تیرا اسی صبح شام قرآن پڑھنے سنو عظمت صدیق سنیا گئے سنو عظمت ابو بکر سنیا گئے تیرا قرآن پڑھنے الحمدللہ قرآن حق قرآن سچ اللہ کی ذات نے اپنے قرآن کو حق فرمایا ہے حق فرمایا ہے اللہ کی ذات نے یہ بھی فرمایا ہے ایسا سچ ہے اگر ادھر مقابلے میں کوئی چیز لے کے آؤ سکتے ہو تو لے کے آؤ اللہ کی ذات نے کھلا چیلنج فرمایا ہے اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لے کے آؤ سکتے ہو تو لے کے آؤ آج تک اس چیلنج کا سامنا کوئی نہیں کر سکیا قرآن ایسا سچا ہے ادھر ورگا کوئی نہیں سجنا یہ ہوئی قرآن صدیق نے ابو بکر کو سچا کہنا ہے تو ابو بکر ورگا بھی کوئی نہیں قرآن سچا قرآن ورگا کوئی نہیں دکی خیال ایک قرآن جنہوں سچا آکی وہ دے ورگا کون ہو سکتا ہے کو ہو سکتا ہے اور سنو عظمت صدیق عسا ایب عساک ربک مقام محمودا اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دی بات فرمائی قیامت والے دن جس مقام تے بیٹھ کے ساڈے آقا نے گناہگاراں دی شفاعت کرنی نا اس مقام نو مقام محمود کیا جائے اچھا تے بولو فرن تو بڑی آواز آندی پچھلے بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ تسی رل کے بولو سارے سبحان دعا ہے جب جنی محبت نال بولے نا فقیر دعا کردہ مالکہ اپنے پیر نال عمرہ کر کے آگے اسائی اب عساک ربک مقام محمودا حضور قیامت والے دن آقا دی ذات نے جس مقام تے بیٹھ کے گناہگاراں دی شفاعت کرنے اس مقام کو کی کیا جاتا ہے کی کیا جاتا ہے مقام محمود اللہ دا صفاتی نام صفاتی جس مقام تے آقا نے اجے بہن ہے اجے اس مقام نو اللہ نے اپنا صفاتی نام دے دیتا محمود کیونکہ محبوب نے ہوتے وہ تو بہت محبوب نے ہوتے اجے بیٹھے بہنا کدوں قیامت والے اجے بیٹھے نہیں جس جگہ تے اجے آقا بیٹھے نہیں اس مقام اللہ محمود فرما رہا ہے توجہ میں جان بوجھ کے اس جملے نو اجے دہرانا چاہنا وا تواڈے اندر ایک تجسس پیدا کر کے میں عظمت صدیق وال آنا چاہنا وا غیر مسلمان توجہ جس مقام تے اجے آقا بیٹھے نہیں اللہ دی ذات نے اس مقام محمود فرمایا صدیق میں ایک کرما والا دے موڑیا دے آقا بیٹھے جس جگہ دے آقا نے بیٹھنا ہے محمود ہے دے صدیق دے کندے دے آقا بیٹھنا ہے صدیق دا کی بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مقام نو میرا دل کہتا ہے میں پنجابی دے بابے دی گل کر کے پھر اگے گل کرنا پنجابی دے بابے نے بڑی سونی گل کی دی انہیں کہا چارے یار نبی نے ہیں پیارے میں کوئی نہ چارہ ورگا نا اج تائی ترتیب پیدا کیتا جان
सिद्दीक़ अकबर शाने सिद्दीक़ अकबर नाराए गौसिया पानी की तकरीर आज तक नहीं पी अपने हम तो भैया तुम रख रहे थे ना मैं पानी पी लिया और मेरा गला गया लेकिन मैं इस बात के रिस्क ले आई नहीं तो आटे मोहब्बत वाला पानी मिल जाता नहीं काफी है ऊंचा बोलो ना ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो ऊंचा मैं 5 मिनटों से शुरू होया मेरा अपना जाती टारगेट कहने दे अगर थोड़ा जॉब में दसेगा कितना हो जाएगा फरमाया जिन्हें देखना होवे ना वो बंदा जिन्हों अल्लाह ने दोज़ख तो दूर कर छड़िया वो अबू बकर अच्छा तुसी मैनू हुण ये दसो सरकार दी ज़ात फरमा रहे ने जिन्हें मफहूम ही बंद जिन्हें जन्नती वेखना अबू बकर सिद्दीक नूं वेख लगे यार होर इल्मे गैब किनू आंदे दसो ना होर किनू आंदे आका दी ज़ात पहले ही फरमा रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो अजीम हस्ती ने मुस्तदरक हाकिम के अंदर इमाम हाकिम ने लिखे है सहाबा तशरीफ फरमा ने दरबारी शनाख्तान हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी बैठे हैं क्योंकि आप शायर भी सही मेरे आका दी ज़ात ने फरमाया एहसान जी सदके या रसूल अल्लाह हुक्म हो फरमाया मेरे अबू बकर वास्ते भी कोई लिखे कि नहीं लिखिया मेरे अबू बकर वास्ते भी कोई लिखी आई मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखी आई कि नहीं लिखी अर्ज की या रसूल अल्लाह लिखी है फरमाया फिर मैंने सुना नहीं फिर सरकार की ज़ात के सामने सरकार दी ज़ात दे सामने सरकार दी ज़ात दे सामने फिर उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी शान अर्ज़ की मेरे आका अपने यार दी शान सुन के मुस्कुरा रहे हैं सारा जग मुस्तफा दियां तारीफां करदा है ते मुस्तफा अबू बकर दियां तारीफां सुनदे हैं अज़मत के सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अज़ीज़ान गिरामी कदर अल्लाह पाक ने इस कदर बुलंद फरमाई मेरे आका दी हदीस है तो जो है जी परेशान तो नहीं जो हो गए हक तो नहीं जगह सुभान अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बारे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने फरमाया सहाबा जब क़यामत का दिन होना है ना जेड़ा दुनिया ते सदका करने वाला होवेगा जेड़ा जन्नती होवेगा सदका देंदा होवेगा दुनिया ते उन्होंने क़यामत वाले दिन पाप सदका जेड़ा है ना ओदे विचों आवाज़ां बजणगियां आजा मेरे विचों गुजर जा आजा मेरे विचों गुजर जा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे रखने वाले नो बाबू सयाम जेड़ा ओदे विचों आवाज़ां बजणियां ने जिहाद करने वाला जेड़ा होवेगा बाबुल जिहाद विचों आवाज़ां आउणगियां आ जा मेरे विचों गुजर जा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तरह मेरे मतलब देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तरह नाम ले के बात फरमा रहे अलग अलग मेरे आका ने बात फरमाई अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की लजपाला क्या कोई ऐसा भी है जिन्हों जन्नत के सारे दरवाजे आवाज़ मारेंगे जिन्हों जन्नत का हर दरवाजा पुकार के कहेगा आ जा मेरे विचों गुजर जा आका दी ज़ात दी बारगाह दे सिद्दीक ने
لگا ہویا ہے علی پاک نے اپنا کندھا نبی دے کندھے نال لگایا ہویا ہے لجپال بھی کھڑے نے امام الانبیاء بھی کھڑے نے امام الاولیاء بھی کھڑے نے تھوڑی دیر گزری صدیق آئے نے میرے آقا یہاں آئے نے اگر بڑھ کے صدیق میں سینے لایا ہے میرے آقا دی ذات نے صدیق دا متھا بھی چومیا ہے متھا چوم کے میرے آقا نے فرمایا علی جویں اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے ورگا کوئی نہیں ایویں میری بارگاہ دے اندر صدیق ورگا کوئی نہیں صدیق ورگا کوئی نہیں عزیزان گرامی قدر اے عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور اے عظمت ایمیں نہیں مل گئی ایمیں نہیں عظمت مل گئی اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پڑھ کے دیکھو آپ نے دے اپنی ہر چیز نو مصطفیٰ تو قربان کیا اللہ پاک نے اصل کو انتخاب فرمایا اپنے محبوب دے یاد زمانہ جاہلیت اندر جب میں ابتدا کے اندر عرض کی تھی آپ نے کبھی بتوں دی پوجا نہیں کی تھی نہ شراب پی تھی کبھی نہ چیزاں دے نیڑے نہیں گئے اللہ نے بچپن تو یاری مصطفیٰ نہ لا چکی بچپن تو یاری لگی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی ذات تو 2 سال چھوٹے سے کنے آپ دی عمر 38 سال ہوئی میرے آقا دی 40 سال ہوئی تھی آپ نے اعلان نبوت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے ایمان لے کے ہم دی کیفیت بھی بڑی عجیب ہے آپ بڑے مقبول تاجر سن بہت بڑے عظیم تاجر سن آپ ملک شام میں تجارت واسطے گئے ہوئے آپ نے خواب دیکھے روایات مختلف مل گئے لیکن میں ایک بات کرا رہے کوئی روایت ایک روایت جانتا کہ آپ نے خواب دیکھے آپ نے ویکھتے کی نے کہ آسمانہ دا چاند نے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو وہ تا ٹکڑا مکے کے ہر گھر کے اندر گیا ہے تو میرے گھر وچ نہیں آیا پہلے تو میں حیران ہوں یہ آسمانہ تے چن مکی بنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر ٹکڑا میرے گھر نہیں آیا کہنے تھوڑی دیر گزری سارے ٹکڑے جڑ گیا پورا چن میری گودی چاہ گیا پورا چن میری گودی چاہ گیا کہتے ہیں میں ایک معبر کو گیا میں نے ساری خواب سنائی میں کہ خواب دیکھی تعبیر کی وہ ویکھن لگ پہ میرے پاس لگ پہ میں کہا جناب میں تعبیر پوچھنا آیا ہوں تھی بڑے غور نال میں ویکھ رہے ہو خیر تھی آیا میں کہا خیر ہی ہے تھوڑی دیر تو بعد بولے کہنے لگا تیری تعبیر دسی اور میرے علم دے مطابق بات ہے وہ رب دا آخری نبی آئے گا تیری گود وچ آرام کرے گا آپ نے اس بات کو لکا کے رکھا کسی کے ذکر نہیں کیا اس بات کو پورا میں اگے آ کے کرنا میں دوسری بات سے کر گیا آپ ملک شام دے اندر تجارت واسطے گئے اگو اپنا ذوق ہوتا ہے نا سیاسی بندہ سیاسی محفل لبدا ہے علمی بندہ علمی محفل لبدا ہے حکا پینا لا بیلی ہو بیلی لبدا ہے جڑا حکا پیندے آپ چونکہ علم دے نال تعلق رکھتے سن آپ نے سوچا کہ چلو آئے تے ہیں میں ایتھے کوئی جڑا قریب کو عالم دین دی او دی بارگاہ دے اندر چل رہا چلو علم دیاں گلاں سن آپ کو پتہ لگا آپ ایک بابے کو لا کے اتھے آ کے ویکھا بڑا ہجوم لگا میں ایک سائڈ تے بیٹھ کے وہ سارے نو ویکھدا جا رہا ویکھدا جدوں نے میرے تے نظر پائی نا تے مجھے نظر روک گئی مینوں ویکھی جاندا ویکھ مینوں کہنے لگا کتھوں آیا ہے فرمایا میں مکے سے آیا حرم سے آیا اچھا نیڑے آ جا میرے تھوڑا پچھوں اٹھا کے بابا جی نیڑے قریب کر کے کہنے لگا میں تیرے نام کو تھوڑے جے سوال کر لوں فرمایا جی پوچھو مکے چوں آیا جی مکے چوں آیا کیڑے قبیلے نال تعلق آیا
جڑے جڑے سوال پوچھتا جانا آپ جواب دیتے جانے سارے جدوں نے سوال پوچھ لینا تے اینڈ تے کہن لگا ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھا دے. اس تو غابہ فی معرفت صحابہ میں بات موجود ہے، لکھتے ہیں کہ انہیں آکھیا پیٹ تو کپڑا اٹھا دے. فرمایا خیر ہے، انہیں اچھا نہیں لگتا پیٹ تو کپڑا اٹھا دے. جی بیٹھے نہیں خریت ہے انہیں جی تسی ذرا نہیں میں ایک چیز ہے دیکھنی. فرمایا مینوں پوچھو میں دسنا ہوتا جسم میرا مینوں اپنے جسم دا پتہ پوچھو گے. فرمایا عجیب جی بات ہے، پہلی گلاں تساں پوچھیاں نے ٹھیک ہے میں گلاں دا جواب دیتا ہے. تہاڈا جڑا نا سوال بڑا عجیب جہا اچھا لگ رہا ہے. تسی اونوں پوچھو کہنے لگے نہیں میں آپ ویکھنا ہے. ویکھنا کہ جے میں ویکھنا ہے میں تیری ناف تے قریب دل دا نشان ہے کہ نہیں ویکھنا ہے دل دا نشان ہے. فرمایا میرا جسم مینوں پتہ ہے. کہنے لگا نہیں جی میں تسلی انہی دیر تک نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک تسی جڑا نا کپڑا اٹھاؤ گے. اور فرمایا تو کہنا کی چاہنا ویکھ بھی لیا تو پھر تو تصدیق کر کے تو نتیجہ کی کرنا چاہنا. کہنے لگا جناب جو میں جاننا واجب تک تسی نہیں لے جاؤ تسی بس ایک لمحہ مینوں اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھا کے دکھا دیو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اٹھایا اور انہیں دل دا نشان ویکھیا. کہنے لگا تو او ہوئی ہے. اور فرمایا میں کھاؤنا کھل کے گل کر. وہ بولا کہنے لگا تو او ہوئی ہے جہدے بارے میں پہلیاں کتاباں وچ پڑھیا ہوا ہے. فرمایا کی پڑھیا ہے؟ کہنے لگا میں پہلیاں کتاباں دے اندر آخر الزمان نبی دا تذکرہ پڑھیا ہے. اور جڑے آخر الزمان نبی دا یار ہوئے گا جڑا دا قریبی ہوئے گا او دا تذکرہ بھی میں پڑھیا ہے. او دیاں نشانیاں بھی پڑھیاں نے اور ساریاں نشانیاں تیرے وچ پڑھیاں جاندیاں تیرے وچ نشانیاں پڑھیاں جاندیاں نے. پتہ لگا کہ محبوب دا تذکرہ شروع تو آ رہا ہے محبوب دے یار دا تذکرہ نہیں آ رہا. مبارک ہو بیٹے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بابے دیاں گلاں آپ نے سن لیاں. آپ تشریف لے کے تجارت واسطے اپنے کمکاراں نوں جدوں واپسی جان دا ارادہ بنیا خیال آیا بابے نوں ایک واری پھر ملنا وا. جدوں ملن واسطے بابے کول آئے آپ نے فرمایا بابا جی ہن میں واپس جان دا ارادہ رکھنا ہن میں چلا وا. بابے نے بٹھا لیا. آپ نے بٹھا کے کہنے لگا اس آخری نبی دی شان وچ میں کلام لکھیا اگر اجازت ہوے تے آخر زمان نبی دی نعت بھی سنا دیواں. اونے ابوبکر صدیق نو نعت سنائی آپ سن کے واپس آ گئے. ابھی ابوبکر صدیق پہنچے نہیں. میرے آقا دی ذات نے مکے پہنچوں تو پہلا ہی اعلان نبوت فرما دیتا ہے. ابوبکر صدیق نو یہ پتہ کوئی نہیں کہ جڑا میرا یار ہے وہ ہوئی رب دا نبی ہے. چونکہ آپ ملک شام دی گھر واسطے آئے ہوئے میرے آقا نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے. مکے کے اندر ہلچل مچ گئی ہے. لوگ حیران رہ گئے. عبداللہ دا یتیم کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. یتیم کہتا میں نبی ہوں. ساڈے وچ زندگی گزارن والا ہوں. ساڈے وچ رہن والا
لگا تسی نبوت دا اعلان کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں میں تیرے واسطے بھی نبی بن کے آیا ہوں سارے واسطے نبی بن کے آیا ہوں ابو بکر نے عرض کی دل جبالا جب تسی نبی ہو کوئی نشانی مل جاوے پتہ لگ جاوے تسی نبی ہو میرے آقا مسکرائے پہ میرے آقا نے فرمایا کہ دیا اللہ کرنا ہے جب نشانی لینی ہے اور بابے دیا اللہ یاد کر لے عرض کی سونے کہنا بابا میں تو کئی بابے دیکھے کئی بابے نے میری گلا ہوئی کہڑے بابے کی گل کر دے میرے آقا نے فرمایا میں اس بابے کی گل کر لا تین میری نام سنائی ہے میری نات بھی سنائی ہے میں اس بابے کی گل میں اتنے نام سن کے آیا ہوں یہ تو ایتھے سن جرا نبی ایتھے رہ کے اتھوں دیاں خبراں رکھدا ہے واقعہ تنا سچا تذکرہ یار دے نال تذکرہ یار بھی آ گیا پھر آقا دی ذات نے ایک روایت کہ میں پہلے عرض کی تھی ابو بکر صدیق نے جب عرض کی تھی نا حضور کوئی نشانی فرمایا اور ایک خواب ویکھی سی چن ٹوٹیا ویکھیا اور یہ تعبیر پہنچی سی اور اس تو بعد نشانی کری سی حلقہ اسلام دے اندر ابو بکر آ گئے حلقہ اسلام دے اندر آن تو پہلے آپ کا نام عبدالکعبہ سی عبدالکعبہ پھر سرکار دی ذات نے آپ کا نام عبداللہ رکھیا کنیت ابو بکر بعض لوگوں ابو بکر نام تو مسئلہ ہے جی ابو بکر نام نہیں رکھنا چاہیے اندھا مانا ٹھیک کہ یہ جی مانا ہے بکر دا ابو میں چلا دا چلا ہی رہے اور یہ دا مانا بکر دا ابو ہے نا ہی ٹھیک نہیں ہے اصل دے انہوں نام تو مسئلہ نہیں مسئلہ ہو نہیں وہ اندر دے جری نا وہ پریشانی دا خواست اظہار کرے اور یہ ابو بکر نام نہیں رکھنا چاہیے بڑے موئے پہ علی بانگے جاتا نو پیار علی پاک دا پیار لینا جاتے ابو بکر دا میں پیار کرنا اور یہ عقیدت مند کو نہیں دے حقیقت کر یہ جڑے بندے نا علی پیار نال پیار کرنا ٹھیکیدار بندے یہ فضول ٹھیکیدار جڑے بڑے گستاخ نے یقین نہ ہونا وہ کی میں حال ہی دے اندر پیچھے جانا ہے ایران و عراق تو زیارات کر کے زیارات گیا زیارات دا نام نہیں لے کالے کپڑے میں ایک منٹ رشیا نہ سمجھ حضور میں اتنے دیکھے میں سامرا گیا سامرا اتنے بابا جی باہر میں گول چکر ہے بڑے بڑے برج بنے ہیں اس برج دے ایک سائڈ تے مولا علی کی تصویر بنی دوسری سائڈ تے امام حسین بھی بنی مولا علی دی ذات دے حوالے نے اساں نے پڑھے آپ دی داڑھی سینہ کھجی نکی نکی داڑھی بنائی امام حسین بھی نکی نکی داڑھی بنائی کبھی پوری بھی بنا لیں یار اینا سوچ کیویں لیا کہ علی پاک انج دے ہونے امام مسلم دی تصویر امام مسلم دے بچیاں دی تصویر شہزادہ علی اصغر دی تصویر کیڑے تسی محبت کرتے استغفر اللہ اور پھر مزید ستم دری میں ایک مقام نہیں 3 مقام ایسے ہوتے حضور دیکھے اے جی میں فرش پتھر لگا ہے اسی قبرہ بنانے کوہان نما جاگ دے ہو تھک نہیں جگہ میرے کہنے جی 2 منٹ رہ گئے ٹلے ہو گئے نا پہلے کوئی گل نہیں حضور میں دیکھے آئے گئے اپنی آنکھاں دے نال پتھر تھلے قبرہ اتنے بالکل پتھر لگا ہے فرش نما جیتی تھلے قبر نہ ہوتے نام لکھے محمد علی فاطمہ حسن حسین سارے نام مقدس نام لکھے
اور کمینے لوگ جتی لے کے اتنے لگے جتی لے کے اسی تے ویکھ کے جناب اللہ سیخ پاؤ یہ انہاں دی جرت جڑی لگے قوم دے اندر سان اتھے مغرب کی نماز پڑھ دے قوم بہت بڑی یونیورسٹی ہے نا جی پوری دنیا تو لوگوں ٹھیک کرتے ہیں سرگو دے اتھے منڈا کے بیٹھتے ہیں نماز پڑھ دے انہیں دیکھا پاکستانی قریب ہو گیا گپ شپ ہو گیا میں پوچھا پاکستانی جی پاکستانی کی تھوڑی سرگو دے ٹھیک ہو گیا گلا مت ہوئی میں یار گل تو دسو جی میں یار منظر دیکھے میں تصویراں بھی اس ویلے لائی میں کہ اے دیکھو اے جتی اتنے پائی پھرتے ہیں تھلے مقدس نام اے سارے نام کہ ٹھیک ہے یہ نہ نامہ دی بے حرمتی نہیں وہ کہنے لگا جی دیکھو جی یہ او نا نہیں ہے جی تسی سمجھ نا یہ او نا نہیں وہ تو بڑے ہی اعلیٰ ہے اچھا میں کہا اے تو کہنا پہ اے او نا نہیں لہذا اینا دی تعظیم کرن دی لوڑ کوئی نہیں میں کہا پہلے گل کرا گسا تو نہ کرے گا انہیں تسی بھی سن کے گسا نہ کرے میں کہا گسا تو نہ کرے گا ہم گسا ہی کری گا میں کہا کوڑا کٹ دے اجے کھڑی دے میں کہا کوڑے نو چمے ہی نہیں بڑی ہو میں لوگ کی چم دے نہیں چم دے میں کہا جس کوڑے نو تسی چم دے ہو وہ یہ کوڑا جتے امام حسین بیٹھے نہیں تو میں کہا تسی ایک نسبت بنا کے تو کوڑے دی تعظیم کر دے ہو ادھر نسبت رل جاندی تے نامہ والی نسبت کونی رل دی جب چپ نے سوچ کے بول لیا کر جا کے پھر سبحان اللہ بول لیا میں کہا وہ نسبت پھر نہیں رل دی میں کہا ان ہستیاں ول ویکھ کے انہاں دی نسبت دی وجہ تو لوگ نام رکھ دے تمہارا نسبت کو نہیں پھر ان دی ڈیٹ تھوڑی ڈگی او دیو کمل کوشش تے کر دیں پر بندے مان دے احتیاط بھی کر دے ہونا پڑا ٹھیک چھڑو ایڈے محب ہوندے تے ایڈے گستاخیاں اے حقیقت دے اندر دشمن اہل بیت یزید حامی نے اور میں جڑی گل شاید آپ بندہ نہ سمجھ بھی جان کے لکیاں دے دماغ تو گزر جاوے گی جن یزید دے حامی جنا آخرت دے اندر تے قبلہ جڑی انہاں نوں سزا ملنی ہی دی طرف پینے ہی دنیا تے اللہ نے پتہ کی سزا دتی انہاں کول مسجداں ہی کھول سبحان اللہ اللہ دا گھر کھویا گیا نہ کھول نہیں سمجھے ہوئے کھویا گیا ہے اپنی عبادت واسطے کوئی جگہ بنا لیا تو انہوں مسجد نہیں آتے کہہ سکتا ہی نہیں زبان جو نکلتا ہی نہیں ہے مسجد ہے نہ ہی نہیں اور نکلتا ہے یہ سزا نہیں دی ہوتی سزا نہیں دی ہوتی بالکل سزا ہے قیامت والے دن تو پھر ملے سزا کے مناظر ہے نہ تے ہے نہیں عزیزہ نے گرامی کہا تاجو میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ ساڑھے دامن دینا علی بن ابی پیارے کی زحمت ہے اور میں ایک بڑی دکھ بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں اے ساڑھا اہل سنت اسٹیج ہے نا یہ دے اوپر ایک اور بڑا مسئلہ ہے ساڑھے اہل سنت علماء تشریف فرمانے آتا سارا لے کہ اہل سنت دے اسٹیج دے اوپر میں دیکھنا میں تسی بھی دیکھ دے اور رافضیت بھی ظہور آگی خارجیت رافضیت بھی ٹمک دیئے خارجیت بھی ٹمک دیئے عزیزان گرامی اہل سنت اسٹیج نہ خارجیت متحمل ہو سکتا ہے نہ رافضیت بڑے دکھ بڑے انداز کے اندر بات کرنا چاہوں گا میں ایک ویڈیو دیکھی پیر صاحب بیٹھے نے ایک ویلی ناک پردہ پہ ناک پردہ ربائی پڑھ رہا سی انہوں نے اخیر کے گل کی تھی زمانے سے کوئی نہیں ہو سکتا نہ علی برگا نہ نبی برگا ٹھیک ہے جی سنی گل کون ہو سکتا نہ مولا علی برگا ہو سکتا ہے نہ حضور برگا ہو سکتا ہے مولا علی کا نام آن دی گریفتی پیر صاحب دی اتنے کو محبے صدیق اکبر بنے انہوں نے مرچہ لگی چپ کر رہے یہ ساڑھا شہر نہیں ہے گا زمانے دی علی برگا کوئی نہیں ہو سکتا تھا ابو بکر کدھر گیا تھا
جی انہیں انہی گل کر دیتی کہ خود انصاف کرو زمانے تے مولا علی ورگا کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی مخالفت ہوئی؟ نہیں. اصل تے مسئلہ مولا علی نہ ہے. کھوٹی چو نکلو باہر جڑے دشمن علی نا نکلو باہر تھوڑی بیخ کو نہیں ہوندی. منافقانہ چال چل کے لوگاں دیاں محبتاں سمیٹ کے انہاں دے پیسے بٹور کے تے مولا علی نال دشمنی کر دے. مینوں اس ویلے گل یاد آ گئی. عرض کر دی میں میرا بیلی پتہ نہیں کڑا کہہ ملیا سی اور میں کلام ایران دی سرزمین تے عراق دی سرزمین تے ہر جگہ تے پڑھدا رہیا ہوں. علی علی ہر جگہ تے ہوندی رہی. اسی تے واپسی جہاز بھی نہیں مڑے اوتھے بھی علی علی کرا چھڈے. علی پاک ساڈے نے علی پاک دا نام سن کے میرے آقا دی حدیث دا پھر مفہوم پورے کے شعر دی صورت دے اندر منافق اگر اس ویلے سٹیج دا میں پیر تے گل لگ جانا ہے تینوں مولا علی نال دشمنی کی میں انہوں ضرور پوچھنا سی تے سخت لہجے دے اندر پوچھنا سی. میں تے آج تکرا کھد میں آنی غصہ آ جاتا ہے. میری نظر وچ کیوں گڑی آ گئی مینوں تے چین نہیں آندا. کاش میرے کدی متھے لگ جاوے. غصہ ہے سی علی دی اولاد دا دادا جان نے ساڈے سانوں غصہ نہ ہوے تے ہو کیوں ہوے گا. پکارو سچی گل کیتی سی کم بخت کون کون ہے عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون تے پھر جڑی حدیث میرے آقا نے فرمایا جدا میں مولا ہوندا علی مولا اوتھے مولا علی دا تذکرہ نہیں ہے گا. پھر کی آ کے روایت نہیں انہاں دی ایویں حماقت نہیں کری دی. مولا علی نال جنت جانا ہے نا تے بندے دے پتر بنو. جنت جڑے ابو نے نا اوتے نبی دا نام لکھیا تے علی دا نام لکھیا ہے. کہو جی میں تذکرہ صدیق تے بہت وسیع ہے. میں اپنی بات انتہائی اختتام لے کے آ گیا. جی تو شکال دی مبارک بھی ہو گئی. خوش ہو کے ان بول رہا ہوں. عزیزہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابتدائی اسلام میں
آج 38 یا 39 مسلمان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک لک کے اسی اللہ دا نام لینے ہیں، میرا دل کردہ جب کھول کے سر عام نہ تبلیغ شروع کر دی تبلیغ شروع کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جی ٹھیک ہے عرض کی نہیں سونے جانا ہے، فرمایا جب تیری رضا انجی ہے نا تو ٹھیک ہے نکلو۔ ان مکے والے نے پہلے ابو بکر سے بڑا غصہ انہوں سمجھان واسطے کلایا سی تھی یا بھی اپنا قربان کر کے آتے ہیں۔ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے جس ویلے سہنے حرم کے اندر آئے نا ایک خبیث سارے اپنی بیٹھنا سجا کے بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق نے جس ویلے اللہ دی ذات کا نام بلند کیتا نا تے ایک غصے نال اٹھے، جے کسی ہاتھ کے اندر ڈنڈا آیا تو انہیں ڈنڈا ماریا، جے لوہا آیا تو انہیں لوہا ماریا۔ اتبا کمینہ انہیں اپنی جتی اتار کے معاذ اللہ ابو بکر صدیق سے چہرے تھے۔ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ دا جسم مبارک سج گیا، آپ دے قبیلے والے آ گئے، بے ہوشی کے عالم نے انہیں اٹھا کے لے کے گئے۔ تو انہاں نیت لے کہ اگر اللہ نہ کرے صدیق نو کچھ ہو گیا نا تے اساں انہاں نو چھڈنا سی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کے لے کے آئے۔ ماں ام الخیر اپنے بیٹے کو بیٹھ گیا، سبحان اللہ، رشتہ دار بھی قریب بیٹھے نے، اٹھا دے صدیق نے اٹھ دے کوئی نہیں، رشتہ دار جان لگے آپ دی والدہ نو کہہ گئے، ام الخیر نو کہہ گئے بچے دا تیار کری، جے اٹھ جاوے تے کھان پین دا اچھے طریقے نال اہتمام کرنے بھی۔ کافی دیر بعد قبلہ پیر صاحب ابو بکر صدیق خلافِ رسول آپ نو ہوش آیا، ماں نے پتر دے اکھاں کھلیاں ویکھیاں، جان وچ جان آ گئی، بے ساختہ بول کے کہندی ہے پترا میں صدقے جاواں، پترا دس کی حالی دس طبیعت کیسی ہے؟ ابو بکر بول کے کہندے اماں میری چھڈو، پہلے دسو میرے آقا دا کی حال ہے، میرے نبی دا کی حال ہے؟ ماں بولی کہن لگی پترا جنی وجہ تو تینوں مارا پیاں نے، اجے بھی او دے تذکرے کرنا، اجے بھی او دا نام لینا، ماں جب نال کھان پین واسطے کچھ لے کے آئی، کہن لگی پترا کچھ کھا لے۔ ابو بکر والے کہن لگے ماں رب کعبہ دی قسم اونی دیر تک کچھ نہیں کھانا جتنی دیر تک یار دا پتہ نہ لگے گا، اونی دیر تک کچھ نہیں کھانا۔ کہنے گلہ عشق دیا اس مقام تے کون پہنچے؟ میرا دل کہتا ہے اگر اجازت ہو میں سلطان العارفین سلطان بہو کی بارگاہ چ نہ لے جاؤں گا۔ چلو بولو سلطان العارفین آپ نے عشق کی گل کی تھی، آپ نے فرمایا غوث قطب سب ارے ارے رے تے عاشق جان اگے جس منزل پہ عاشق پہنچے اتھے غوث پانے پھیرے، وہ عاشق صدا وصال چلے دے، انہاں دے لاب کالا تے ڈیرے، وہ میں قربان بنا کو باہو جنا ذات ذات لبیرے،
بیٹھا دس کتے جانا ہے ابو بکر بولے کہنے لگے جا ام جمیل عمر پاک دی بہن ہے انہاں کل جا پوچھ پتہ لگ جاوے گا کئیاں نے دروازہ کھٹکھٹایا ام جمیل آئیاں نے ام الخیر پوچھ دیا نے نبی دا پوچھنا ہے میں صدیق دی امیاں فرمایا انہی دیر تک کوئی گل نہیں کرنی جنی دیر تک میں آپ جا کے صدیق نو نہ ویکھاں گی ام الخیر بول کے کہنے لگے آجا آجا ام الخیر دی ام الخیر دی ام آیا تیرے نال مسدی باہر سونے اب بکر ہاتھ جوڑ دیا کہنے لج والا تارے دے نال سونی سجی ہوئی رات نو ایک رات کی آئے سے ساری کائنات نو دیوان تیرے قدماں بوار سونیا دیوان تیرے قدماں بوار سونیا تیرے نال وسدی تیرے نال وسدی تیرے نال وسدی تیرے نال وسدی عرض کی نجمالا تیرا ہی خیال میرے دکھان بھلا گیا آنکھ دا اشارہ میری بگڑی بنا گیا آنکھ دا اشارہ تیری آنکھ دا اشارہ میری بگڑی بنا گیا جیویں میری آنکھ دا خمار سونیا جیویں میری آنکھ دا خمار سونیا تیرے نال وسدی تیرے نال وسدی باہر سونیا عرض کی نجمالا تیرے دکھ لگ جاون مینوں تیرا وال نکالا ہووے آقا دے نال لگ کے روندے رو کے غم کھاوے نجمالا وسدا رہی تو میرے دل دے جانیاں کردیاں جہوری دیا یتھیاں بمانیاں وسدا رہی تو ساڈے وسدا رہی تو ساڈے
جناب ابو بکر صدیق عرض کی دل اجبالا میرا تے آرام توڑا دیدار ہے واہ عاشقا حضور جدو آقا ہجرت فرما کے جا رہے ہیں ابو بکر نال نے دوڑ کے کبھی ابو بکر کے آ جاندے نے کبھی پیچھے آ جاندے نے کبھی سجے آتے نے کبھی کھبے آتے نے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیسا انداز کبھی اگے آ جانا ہے کبھی پیچھے آ جانا ہے کبھی کھبے آ جانا ہے وجہ کی ابو بکر نے نبی دل اجبالا جدو خیال آندا ہے دشمن حق نہیں آ کے حملہ نہ ہو کرنے میں پیتے آ جانا ہے جو خیال آوے کدھے پچھوں نہیں حملہ نہ ہو جاوے آقا پیچھے آ جانا ہے اس طرح سنے کھبے آ جانا ہے فرمایا تیری مرضی کی ہے عرض کی دل اجبالا میری مرضی ہے بے تیر جتنے بھی آوے سینہ صدیق آیا سینہ صدیق دا ہونا اپنا صدیق اکبر راتا گزر جانا سی دیس اہل ہی نہیں ہے کہ آپ دی شان کما حق کو بیان کر سکیں ان ہستیاں دی شان کتھے مک گئی ہے نا بندہ ہی مک ہے تو جس ہستیاں دی جس آقا دے غلاماں دی یہ شان ہے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ سرکار دی رات نے فرمایا میری عمر دی شان ہے جبریل امین 950 سال ماڑا موٹا خطیب جبریل امین 950 سال عمر دی شان بیان کرن تے 950 سال مکدے نے عمر دی شان نہیں مکدی عمر پاک دی شان نہیں مکدی تے عمر پاک دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے پاک دی شان دی مقدی صدیق دی کتھوں مقدی یہ صدیق دی نہیں مقدی تے کمینے لوگ آقا دی شان میں ٹھیکے نہ ناپتے ہیں جو دے غلامہ دی نہیں مقدی اس آقا دی کتھوں چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم فیہ سب سے اللہ والا ہمارا سب سے اللہ والا ہمارا لگا جو تقریر کو شروع کی تھی کل کر کو کہنا ہور لاندے موڑے چ نہیں ہے یہ جو غلامہ دی یہ شانت جاکت ہے برال بنا گرامی قدر ایک آؤ عرض کی تھی نا جو ساتھے کو ہو پایا گل اے بات کی بات ختم کرنی میں ایک گل عرض کر کے بات ہوں اپنی طرف ختم کرنے لگا ہوں کدی بھی نہ اس نالج نہ پیار دے کہ صحابہ نے آلے پیتے آنا پیار کیتا ہے کہ نہیں کیتا بس ایک دو کیتا ہے بھی ایک تو پیار کا آنا ہے میں تو ہم دیکھیا میں تو پیسہ میں کٹھی ہیں کسی ہے کسی میں ذکر حضور تو سی بیٹھا انہاں فرمایا نہیں تو بیٹھا شاہ منظر دیکھ رہے آپ نے بٹھایا جب میں عرض کی حضور تو سی بیٹھو کی خیال ہے میرے دل جو پیار نہیں سے یہ میں کیا تو سی بیٹھو پیار نال کیا جانا کہ نفرت نال وہ قبلہ نے فرمایا نہیں تو بیٹھ یہ پیار دا نتیجہ کہ نفرت دا اچھا تو سمجھ گئے ریاض النظرہ دے اندر میں حدیث پاک پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال وجہ 6 دن گزرے ہیں ابو بکر تے علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہستیاں آئیاں نے حضور دی قبر دی زیارت واسطے جو تو دروازے کو پہنچے نا علی پاک بھی کھڑے ہو گئے تے صدیق بھی کھڑے ہو گئے گل لے انہاں اندر جانا دے علی پاک بولے کہنے کہ تقدم یا خلیفہ رسول اللہ اے اللہ دے نبی دے خلیفہ ذرا تسی اندر پہلے سبحان اللہ ابو بکر انی گل سن کے اندر نہیں چلے گئے آپ نے فرمایا میں اس بندے تو پہلے کیویں اندر چلا جاواں جے دے بارے سرکار نے فرمایا ہے
کہ علی میری بارگاہ کے اندر وہ مقام رکھتا ہے جو میرا مقام اللہ دی بارگاہ کے اندر ہے. علی پاک کہتے ہیں تسی جاؤ، وہ کہتے ہیں تسی جاؤ، تو پیار ہے کہ اللہ جانے بھی نفرت والی روایتاں کہ کیوں علی نے شام تے لب دی ہیں پیار علی تے بھی تے گل ہے نا پانڈے چ جو ہوندا پھر وہی باہر حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی الاناء یترشح بما فیہ پانڈے چ لسی تے لسی باہر آوے گی، پانی تے پانی باہر آوے گا، دودھ تے دودھ، پیار تے پیار. اچھا بولے تھے بڑا لطیف ہے. علی پاک نے فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ. یہ بھی کہہ سکتے ہیں تقدم یا ابا بکر، اے ابو بکر نام لے کے کہتے تسے اندر چلے. آپ نے فرمایا اے اللہ دے نبی دا خلیفہ تسی پہلے اندر جاؤ. یہ لفظ آپ نے کیوں بولے؟ پتہ کیا؟ قیامت تک آن والے لوگوں کو دس دیتا ہو میرے نال پیار کرنے والے ہو. میں علی میرا پیغام سن لو، میں صدیق نو اللہ دے نبی دا خلیفہ منی بیٹھا. قانون تے فرمان خلیفہ یا خلیفہ رسول اللہ. یہ چھنگے محبان علی نے یہ جنابیان نے کہ ڈاکہ بج گیا الزام تراشی کر دے گا. حقیقت گل ہے شیر خدا ہوئے تو بزدل ہوئے ہو سکتا جو شیر خدا دا حق سی آپ سے ڈرتے چپ کر گئے الزام پہ اللہ دے تو سے ہاتھ بجے دیکھو یا فقیر دے تے بندے بن جاؤ تے طریقے نال مولا علی نال پیار کرو کٹیندے ہی نہ رہ دے مولا علی. ہاں بالکل اس نام مل گیا تے قیامت والے دن مولا علی تے ابو بکر ملے نا. ابو بکر صدیق علی پاک نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا ابو بکر ہنسے کیوں جیسے؟ فرمایا آقا دی حدیث یاد آ گئی سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جنت دا ٹکٹ علی دے گا. علی پاک بھی مسکرا کے کہنے لگا ابو بکر تو بھی مبارک ہو. فرمایا کہا دیا سرکار نے فرمایا اس علی ٹکٹ انہوں دینا ہے کہ تیرے جو صدیق دا پیار ہوئے گا. روندے رہو جاؤ گے تسی سیکھے لے پاس ہی جنت نو تے اساں جانا ہے پیار آ رہے. اللہ پاک سارے عظیم قبول فرمائے. ماں باپ کی عظمت ہے اللہ ایک سارے الگ موضوع نے سیرت ابو بکر صدیق کے اندر تے سینکڑوں موضوع ہیں نا. یہ ہمیں مخلوق کیا کر کے سنا دیتا ہے نا کہ الگ الگ موضوعات ہیں. تو ماں باپ کی عظمت ہے حوالے نال ایک کوئی گل کر دیا کہ اگر یہ راضی نے تے رب راضی ہے، یہ ناراض نے تے رب بھی. پیران کے جا کے جڑے ہاتھ جوڑتے ہیں تو پیران دے گوڑے نو ہاتھ لاندے نے تو پیران دے پیراں نو ہاتھ لاندے نے پیران دی جیباں گرم کردے نے گھر ماں باپ دکھی نے پیران نو نہ رجاؤ ماں باپ نو. ہاں ہاں بالکل جی بڑی معذرت نہ لگو نا اللہ سے آپ پیر صاحب بھی تشریف فرما لے لیکن بڑی کھلی ڈولی گل کر رہے ہیں پیران دی کیونکہ میں خود ایسے ذاتی طور پہ لوگوں کو حضور جاننا ہوا. پیران کے آگے ساڑھے کے آگے کی کر کرتے نظرانہ بھی دے گا انہوں واپس کر گا بھائی تو رکھ ہمیں پتہ ہوتا ہے نہیں دیتے ہیں ماں باپ ناراض نے جیتے ماں باپ ناراض ہوتا رب ناراض ہے اسی پیران کا حضور دعا کروانی چاہیے. دیکھو پیر صاحب دعا کرو کسی روایت نہیں آیا اللہ قبول فرما دو لیکن وہ سنتا سارے ماں باپ دیاں دعاواں اولاد دے حق اندر قبول ہوندیاں نے یہ تے روایتاں چ ملدی اتھوں قبول ہوندیاں نے اوتھے اٹ کھڑکے دا ہے اتھوں لینیاں نہیں. ابے رانو جناب وہ باپ نے ساری زندگی مار پوس کے اپنی خواہشات کو تباہ کے بچیاں نے خواہشاں کو پورا کیتا. آج جو جوان ہوئے تے کہنا تو کون تے میں کون کوکے علی آئیے تناری وکھرے ہو گئے. ایسے ایک میں تجزیہ کیتا ہے میں مخصل عمر کے اندر تمہارا بھی بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہوئے گا. بیوی روز کے چلی جاوے گا اندر اوپر تھوک آئے گا پہلے جاوے گا کلمہ آئے گا چل معافی چاہتے نا ناراض ہو میرا گزارا نہیں ہوتا گھر نہیں پہ چلتا آ جا نہیں میں نہیں آنا میں چل پا جائے ساس دے وکھرے ترزے کرے گا نہ گل بنے گی چودھری لے جائے گا حضور ذرا کو آیا جائے. بیوی ناراض ہو جائے تو اتنی فکر کدی ماں باپ ناراض ہو جائے تو اتنی فکر کدی کر دیا نہیں کہ وکھے تھوڑے اگر ٹھیک ہوئے تو نام نہیں نام صاحب بس اس تو بڑی گل کوئی نہیں جی اے راضی نے تیرا راضی
ساری حدیثاں دا نچوڑ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے آپ نے نکالے آپ نے فرمایا ویر ویران دے ویر ویران دے دشمن وادے ویر ویران دیا پاواں پیو سر دے تاج محمد ماوا ٹھنڈی یا چھاواں ماوا والیوں ماوا دی سوا کر لو اپنی جولی نال رحمت پر لو ماں جے رس گئی رہنا جگ تے نہ نہیں اس نو پچھا جس دی جگ تے ماں نہیں ماں نالوں ود کے کوئی ٹھنڈی شان بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت غوث اعظم غوث ہم کہیں یا نبی وہ کہیں ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں
کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھے سنیا قبول فرما بشری لحاظ میں اگر غلطی ہوئی مال کا محبوب کے جوڑے نصیب معاف فرما اے میرے مالک اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے تمام دا بیٹھ میں قبول فرما سارے تمام دنیا تمام تر نیک خواہشات قبول فرما اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال بیماروں مشرق والی صحت عطا فرما جو مسلمان گھروں کے اندر ہسپتالات میں ایمان مولا سب کو شفا نصیب فرما اے میرے مالک جو بے روزگار میں انہیں روزگار عطا فرما الہی جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا میرے مالک جنہاں کو بیٹیاں نے بیٹے نہیں انہیں بیٹے عطا فرما اولاد والے ہیں اولاد نیک بنا سیدھے راستے تے چلنا نصیب فرما 5 وقتی نماز ادا کرنا نصیب فرما تلاوت قرآن نصیب فرما شیاطین کے شر سے محفوظ فرما اپنی پناہ نصیب فرما اے میرے مالک اساں جو پڑھے اور جو ثواب عطا فرمایا اسی تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرنا قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو اہل ایمان دنیا تو چلے گئے سب کے رواب پیش کرنا قبول منظور فرما اللہ کریم بالخصوص اہل خانہ کے جو آباء و اجداد قریب تو اور اس کو پہلے دنیا تو چلے گئے ہیں اللہ کریم سب کی بخشش فرما اللہ کریم سب کو جوار رحمت اندر جگہ عطا فرما اے میرے مالک بھائی محمد فریاد عدنان صاحب عرفان صاحب انہوں نے اپنی زبان نصیب فرما اللہ کریم نے نوجوانوں کو صحت کاملہ نصیب فرما سب کے کاروبار کو عطا فرما اللہ کریم مولا پیر صاحب اخلاص میں ضرورت عطا فرما اللہ کریم پیار والے نے سنگت نصیب فرما پیار والے دے قریب ہو گئی پیار لینا نصیب فرما اللہ کریم مسلمان جتنے بھی آباد میں سب سے مہربانی فرما کشمیر دے مسلمانوں دے مہربانی فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم